میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مفتی انتصاب قدیری صاحب ہیں۔ مفتی صاحب بات کریں، پہلگاؤں میں آتنکوادی حملہ ہوا ہے، اس میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، نام پوچھ کے جو ہے گولیاں ماری گئی ہیں، اس طریقے کا معاملہ سامنے آیا، کیا کچھ کہیں گے؟ بڑھیا ہے، پراکرتک ہلدی مرچی دھنیا نہیں، مرچی دھنیا ہلدی MDH۔ نام پوچھ کر جو یہ حرکت کی گئی ہے تو اس سے کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ان خبیثوں کا، میں ایسے لوگوں کو کسی اچھے نام سے نہیں کہنا چاہتا کہ وہ لوگ یا یہ ایسے لوگ کو خبیث کہا جائے، کمین کہا جائے تو اس میں ثواب ملتا ہے، کیونکہ گھٹیا لوگوں کو گھٹیا ہی ٹائٹل دینا چاہیے۔ تو ان خبیث لوگوں کا اس میں منشا کچھ اور نظر آتا ہے۔ وہ صرف 28 لوگوں کو وہاں مار کر نہیں گئے، بلکہ وہ پورے ہندوستان میں ایک نفرتی میسج دے کر اور ہندوستان کے ہر شہر کو وہ اپنے جو ان کے خبیث ذہن تھا، جو ان کی گندی سوچ تھی، اس کا نشانہ بنانے کی کوشش کر کے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سچے ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمیں ان کی سوچ کو ختم کرنا ہے، اور جو ان کا مقصد تھا اس مقصد کو برباد کرنا ہے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان لڑیں آپس میں، اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، نام لے کر مارا گیا ہے، تو اس چیز سے پورے ہندوستان میں ایک نفرتی ماحول پیدا ہو۔ تو اگر ہم واقعتاً ان سے نفرت کرتے ہیں، ان گھٹیا لوگوں سے ہمیں واقعتاً نفرت ہے، بے شک نفرت ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان کی جو سوچ تھی اس کو ہرانا پڑے گا، اور اس کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کا ہر ناگرک ہندوستانی بن جائے، سچا پکا ہندوستانی بن جائے، اور آتنکوادیوں کی سوچ کو برباد کر دے اور ناکام کر دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسلام کا نام لے کر حرکت کی گئی ہے، مسلمانوں کا نام لے کر حرکت کی گئی ہے، اور حقیقت میں کشمیر کے مسلمانوں کو ہی اس حرکت کے ذریعے برباد کیا گیا ہے۔ یہ 3-4 مہینے ہوتے ہیں کہ جس میں کشمیر کے مسلمان کماتے ہیں، کشمیری لوگ کماتے ہیں، کشمیری مسلمان ہی نہیں بلکہ کشمیری، ہر کشمیری ان 3-4 مہینوں میں ہی کماتا ہے، اور پھر پورے سال وہ اس کمائی کو کھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اور کوئی کام ان کا نہیں ہے، تو اب ان کا سیزن تو خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اب وہ پورے سال کیا کھائیں گے؟ ان کی تباہی، ان کے بچوں کی تباہی، گھریلو طور پر وہ برباد ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حملہ اگرچہ اسلام کا نام لے کر کیا گیا، مسلمانوں کا نام لے کر کیا گیا، مگر یہ حملہ مسلمانوں کو ہی تباہ و برباد کر گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان، ہمیں تو شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے بھی، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان لوگوں کے فیصلے پر شرم آتی ہے، اور یقیناً ان کو بھی اپنے قبروں میں شرم آتی ہوگی اس بات پر کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا پاکستان بنا دیا جو اسلام کے نام پر ایک دھبا بنتا چلا آ رہا ہے، اور اس دھبے میں مزید گہرائی پیدا ہو رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں ہمارے بھارت کے پردھان منتری سے، ہماری بھارت کی سرکار سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، چاہے گزارش کہہ لیجئے، چاہے مطالبہ کہہ لیجئے، کہ جن لوگوں نے یہ گندی حرکت کی ہے ان کو زندہ پکڑا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کو زندہ پکڑا جائے، اور اس میں سازش میں جو شامل ہے ان کو زندہ پکڑا جائے، اور جس جگہ پر انہوں نے یہ شرارت کی ہے، یہ حرکت کی ہے، اسی میدان میں ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا کا میڈیا بھی ہو، اور جتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں ان سب لوگوں کے پریوار بھی ہوں، اور ہر عام آدمی اس میں موجود ہو، اور عوامی طور پر ان لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جائے، ان لوگوں کو جیل کے اندر پھانسی کی سزا نہ دی جائے، ان لوگوں کو جنگلوں کے اندر گولی نہ ماری جائے، بلکہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے ان کو پھانسی دی جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال تھا، اسلام دھرم کی بات کریں، مذہب کی بات کریں، اس میں کسی کا اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جی بالکل، قتل کی سزا قتل ہے، موت کی سزا موت ہے۔
اور میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ڈکیتی ڈالتا ہوا مر جائے یا کوئی بے گناہ لوگوں کا قتل کرتا ہوا پکڑا جائے یا بعد میں پکڑا جائے، جس نے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہو یا ڈکیتی ڈال رہا ہو تو قتل پکڑا گیا ہو یا مر گیا ہو، تو ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں نماز جنازہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دینا چاہیے، دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ ایسا گھٹیا کام کا انجام بھی گھٹیا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کی بات کریں، ہندوستان کے اور پاکستان کے جو سمجھوتے ختم کر دیے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ہیں انہیں 48 گھنٹے میں پاکستان واپسی جانا ہے، کیا کچھ کہیں گے اس پہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان گھٹیا لوگوں کی اس حرکت کا خمیازہ عام لوگوں کو تو بھگتنا ہی تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی فیصلہ تو بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ اس درجے میں ہمارے دشمن بن گئے ہوں کہ نہتے بے قصور بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر آمادہ ہو گئے ہوں، تو ایسے لوگوں سے رشتہ رکھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں اٹھتا، کسی بھی طرح کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی رشتہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہمارے سکھ بھائیوں کی بہت رشتہ داریاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت رشتہ داریاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہیں، تو سبھی کو اس کا نقصان ہونا ہے۔ مگر کیا کریں، جب ان کی حکومت نے اور جو ان کے حکمراں ہیں انہوں نے ایک گھٹیا کام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا ہی۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مفتی صاحب تھے جن کے دوارا کئی مہتوپورن بندوؤں پر جانکاری دی ہے۔ شارق صدیقی، ٹی وی 9، مراد آباد۔ بڑھیا ہے، प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH